بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 62ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم ایمان اور اطاعت کے بارے میں قرآنی احکام کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، قرآن پاک ان عقائد اور طریقوں کے لیے ایک جامع ہدایت نامہ ہے جن کی پیروی کرنے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ، رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین کی اہمیت پر خصوصی زور دیا گیا۔ عقیدہ اور اطاعت سے متعلق قرآنی احکام اسلامی عقیدے کے لیے بنیادی ہیں، اور یہ اس بات کی بنیاد ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ان موضوعات کو، ان ذمہ داریوں کے وسیع تناظر میں بیان کرتی ہے جو مسلمانوں کے اپنے خالق اور ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ پر نہ صرف باطنی یقین پر زور دیتے ہیں بلکہ اس سے عقیدے کے بعد ہونے کے والے ظاہری اعمال پر بھی زور دیتے ہیں۔ احکام الہی کی اطاعت اسلام کی ایک مرکزی اصول ہے، اور قرآن پاک میں واضح رہنمائی پیش کرتا ہے کہ یہ اطاعت ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی میں کیسے ظاہر ہونی چاہیے۔ عقیدہ یا ایمان اسلامی الہیات کا سنگ بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان کے ذریعے ہی ایک مسلمان اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم ختم کرنے کا اثبات کرتا ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ عقیدہ محض ایک فکری رضامندی نہیں ہے، بلکہ اسے دل اور عمل دونوں میں جھلکنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں واضح ہے، بشمول سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں، جو احکام الہی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ اس خیال پر زور دیتی ہے کہ عقیدہ صرف ایک ذاتی یا نجی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ایک شخص معاشرے میں دوسرے کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتا ہے۔ عقیدہ کی ضروری پہلوؤں میں سے ایک، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے۔ یہ اصول اسلام کے قلب میں ہے اور دوسرے تمام عقائد اور طریقوں کی بنیاد بناتا ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور اس کی مرضی کے تابع ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ایک وسیع تر سماجی ڈھانچے کی تناظر میں عقیدہ اور اطاعت دونوں کی ضرورت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس بات کی تقویت دیتی ہے کہ ہر شخص کا عقیدہ ذاتی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کے ساتھ ان کے تعامل میں اخلاقی اور اخلاقی طرز عمل کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ اطاعت یا طاعت اسلام کے عقیدے سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسول اور ان میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کریں۔ یہ اندھی اطاعت نہیں ہے، بلکہ ایک اطاعت ہے جو ایمان اور اللہ کی حکمت اور ہدایت پر بھروسہ سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں وراثت اور انصاف کی منصفانہ تقسیم سے متعلق احکام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں میں عدل، انصاف کے وسیع تر اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ الہی قوانین کی اطاعت کی دعوت کو نہ صرف عبادت کے معاملات میں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کے تمام پہلوؤں میں قرآن پاک کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کریں۔ تو دوستو، قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ عمل کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ یقین محض ایک باطنی یقین نہیں ہے، بلکہ ظاہری اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے، خاص طور پر اللہ کے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 7 اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ وراثت میں مرد اور عورت دونوں کے اپنے اپنے حصے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں دونوں جنسیں برابر ہیں۔ یہ انصاف، مساوات اور انصاف کے حوالے سے وسیع تر قرآنی احکامات کی عکاسی کرتا ہے، جن کے اطاعت تمام مومنین کو ان کی صنف یا سماجی حیثیت سے قطع نظر کرنی چاہیے۔ اسلام میں وراثت کی تقسیم اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ مومنوں کو زندگی کے تمام پہلوؤں بشمول مالی اور سماجی معاملات میں الہی احکام کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے اللہ کے احکام کی اطاعت کو ایک عدل اور انصاف والی زندگی گزارنے کا
ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایمان اور اطاعت سے متعلق احکامات کے علاوہ قرآن پاک تعلیمات اس کے طریقوں کو بھی بتاتی ہے، جس طرح مومنوں کو دوسروں کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے۔ اخلاص کا تصور یہاں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مسلمانوں کی اللہ کی اطاعت دنیاوی فائدے یا پہچان کی تلاش کے بجائے خالص نیت سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور مومنوں کو عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ خاص طور پر سماجی معاملات جیسے وراثت میں متعلقہ ہے، جہاں قرآن پاک اتصال اور ناانصافی کو روکنے کے لیے واضح رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ ان الہی احکام کی پیروی کرتے ہوئے مومنین اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عدل اور انصاف اور ہمدردی پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی فرمان برداری ذاتی اعتقاد اور اعمال سے بالاتر ہے۔ اس میں دوسروں، خاص طور پر خاندان، پڑوسیوں اور برادری کی تئیں ذمہ داری کا احساس بھی شامل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ایک ایسے سماجی نظام کے لیے لہجہ متعین کرتی ہے جہاں پر شخص چاہے اس کی حیثیت یا جنس سے قطع نظر وراثت میں اپنے منصفانہ حصہ کا حقدار ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ احترام، انصاف کے ساتھ پیش آنے کی وسیع تر قرآن احکام کی عکاسی کرتی ہے۔ وراثت کے قوانین میں انصاف پر قرآنی زور اس بات کو یقینی بنانے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ تمام افراد جنس یا عمر میں سے قطع نظر دولت اور وسائل کی تقسیم میں مساوی سلوک کیا جائے۔ تو دوستو، عقیدہ اور اطاعت سے متعلق قرآنی احکام اسلام میں عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اس بارے میں رہنمائی پیش کرتی ہے کہ اللہ پر یقین کس طرح سماجی اور ذاتی طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ بشمول وراثت کی تقسیم، قرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ پر یقین صرف ایک داخلی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی عکاسی ایسے اعمال میں ہونی چاہیے جو عدل اور انصاف اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ احکام الہی کی اطاعت کے ایمان کی فطری نتیجہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اطاعت کے ذریعے ہی مسلمان اللہ اور اپنے ساتھی انسانوں کے لیے اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔ اس طرح قرآنی قوانین اور تعلیمات مومنین کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتی ہے تاکہ وہ راست بازی، مساوات اور دوسروں کے لیے احترام کی زندگی گزاریں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ عقیدہ اور اطاعت دونوں اسلامی طرز زندگی کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور نئی قسط کے ساتھ، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔